محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارا سبق اس بات پر مکمل ہوا تھا کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرک کیا کرتے تھے، یہودیوں کا بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مشرکین جو تھے خدا کی بیٹیاں فرشتوں کو کہا کرتے تھے۔ تو کل کا جو سبق ہماری آیت نمبر 117 میں یہی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، بلکہ سب کچھ جو زمین اور آسمان میں ہے اس کی ملکیت ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں، اور وہ اس نے آسمان اور زمین کو، اور وہ موجد ہے، اس نے بنایا، تو اس کو تو صرف کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو باتیں تم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے عقیدے بنائے ہیں، اس کے بیٹے یا بیٹیوں والی بات، تو یہ بالکل بھی مناسب بھی نہیں۔ جو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ تو اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور ثانی ہے۔ تو آگے سبق شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح سے، قال الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو کہا جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات، تشابہت قلوبہم، قلوب جمع قلب کی، تشابہت مشابہ ہو گئے، تشبیہ سے مشابہ ہو گئے ان کے دل، قد بینا، تحقیق ہم نے تو بیان کر دیا، الآیات، نشانیاں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو جاہل لوگ جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم سے اللہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا، ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو یہ تو ایسی بات ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی، تو ان کی بات ان کے مثل ہو گئی، تو ان کے دل بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو بہت سی نشانیاں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کلام کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو منتخب کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے بطور وحی پیغمبروں سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ کو خود بات کرنی چاہیے۔ ایسی باتیں پچھلے لوگوں نے بھی کہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی انہوں نے آواز سن لی تو اس کے بعد کہنے لگے ہمیں کیسے یقین ہے، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مطلب جس لوگوں نے ماننا ہوتا ہے نا وہ مان لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہ ماننے کے 100 بہانے کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، تو دیکھنے والوں کے لیے ہزارہ نشانیاں ان کے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلے کھلے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر اور شرک کے درمیان رہنا، برائیوں والے معاشرے کے بیچ میں رہنا، اور آپ کا کردار سچا، ایمانت دار، پاک باز، اور پھر عقل و فہم میں آپ بے مثال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اللہ قرآن پاک کا ہر طرح سے بے مثال ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہنا کہ قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ تو مخالفین اس کے مقابلے سے عاجز، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور آ کے بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو پہلے سے لوگوں کے علم میں نہیں تھی، اور بہت سی ایسی پیشین گوئیاں کی جو کہ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے سچے ہوتے بھی دیکھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ایک لکڑی کے ستون کا رونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بار ابو جہل پتھر لے کر آیا تھا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، کنکریاں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ
اگر تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے، تو کنکریوں سے کلمے کی آواز آنے لگی، سبحان اللہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے ڈر کے وہ کنکریاں بھی پھینک دی۔ یعنی کہ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہونے کے یہ معجزات آپ کے ساتھ رہے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دستے مبارک سے کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ظاہر کر دیے۔ آپ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے سخت بیمار لوگ بھی صحت یاب ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کا فوراً اٹھ کے آ جانا اور بارش ہونا، پھر آپ علیہ وسلم کے اشارے سے بادل کا ہٹ جانا، ایسے بے شمار معجزات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو ماننے والوں کے لیے ماننا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا انہیں پھر بھی کہنا کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی کہ سارے کفار سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں ہی نہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو برائیوں میں اٹا پڑا ہے، لیکن اس کے بعد اتنے کردار والے کہ ایک بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو ایسا شخص جس کے بارے میں ہر شخص بلا جھجک کہتا ہے کہ آپ سچے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا بالکل ایک نہ ماننے کی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ورنہ دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اور یہ یہاں پہ فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تو ہم نے تو واضح کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہے تو وہ مان جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بھی کہ صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائیں گے کہ تم کافروں یہ صرف صبح و شام میں غور کر لیتے، کیسے صبح بن جاتی، کیسے شام ہو جاتی ہے۔ یعنی صبح کا ہونا شام کا ہونا یہ کسی ایک ہستی کے اختیار میں ہے جو اپنے ایک تسلسل سے سلسلہ رواں ہے۔ اگر یہاں پہ ایک سے زیادہ ہستیاں ہوتی اس نظام میں، کائنات کے چلانے میں، تو کبھی دن 20 گھنٹے کا ہو جاتا اور کبھی دن 50 گھنٹے کا چلا جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں سورج کو مشرق سے نکالوں گا، دوسرا خدا کہتا ہے کہ میں مغرب سے نکالوں گا۔ تو کائنات کا نظام ایک طریقے پہ چل رہا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، موسم وہ اپنے وقت پر آتے ہیں، چاند ہمیں مہینے کے اوقات بتاتا ہے، اور بہت سے سیارے ہیں، بہت سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جو اس بات کی مظہر ہیں کہ یہ جو قانون قدرت ہے وہ ایک ہی ہے۔ گندم کے بیج سے گندم کا پودا اگتا ہے، آم کی گٹھلی سے ہم آم کا پودا اگا سکتے ہیں۔ انہیں اگانا تو بے شک اللہ کا کام ہے، لیکن یہ بات ماننی ہوئی ہے کہ گندم سے گندم ہی پیدا ہوگی، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھ دیا، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ دیکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی ہیں، زمین سے نباتات کا اگنا، ہوا کا چلنا، خود انسان کی اپنی ذات کہ اس کے اندر کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کتنے ایک گندے پانی کے قطرے سے اس کی تخلیق شروع ہوئی ہے، پھر وہ گوشت بنا اور لوتھڑا بنا، اور پھر ہڈیاں بنی اس کی جڑیاں، پھر اس کا چہرہ بن گئی، سب کچھ جو انسان کے علم میں ہے، اور انسان اس چیز کو مانتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہیں، لیکن دیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ان کے لیے ان کی ہٹ دھرمی آگے آ جاتی ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔